اسی کے ساتھ متصل امام غزالی نے لکھا کیمیہ سعادت میں، فرمایا جب لوگوں کے اندر حیا ختم ہو جائے نا، خدا رزق کی برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر کے چولہے کی برکت کا تعلق بھی حیا سے ہے۔ اگر ہماری نگاہوں سے حیا ختم ہو جائے نا تو پھر پیسہ کمانے کے بعد بھی برکت نہیں ہے۔ اب پیسہ ہے، یقین مانے آپ کے پاس، میرے پاس اتنا پیسہ شاید ہمارے باپ کے پاس بھی نہیں تھا، لیکن وہ سکون نہیں ہے، وہ برکت نہیں ہے۔ ایک عجیب سی کنڈیشن ہے، وہ برکت دینے والی ذات خدا کی ہے، اور برکت ملے گی حیا سے۔ آج میں بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں، میرا اور آپ کا موبائل فون اگر ہم اس کو چیک کریں، ہم کسی اچھے بندے، معزز بندے کو دکھا سکتے ہیں اپنا موبائل فون، اس کی گیلری، یا اس کی جو ہم پیچھے کنورسیشن اس کی ہو، یا اس کا ریکارڈ ہو، اس کا ڈیٹا ہو؟ موبائل میں ہمارے کیا کچھ نہیں ہے یار۔ اسی موبائل میں قرآن بھی رکھا ہوگا، ایک فولڈر کے اندر گانے بھی ہوں گے، کنجرخانے بھی ہوں گے، فلمیں بھی ہوں گی، نہ جانے کیا بدتمیزی ہوگی، اور اگلے فولڈر میں اوپر گنبد خضرا کی تصویر بھی ہوگی۔ اب سوچ سکتے نہیں، ہم سوچیں یہ کام یہودی نہیں کر سکتا تھا جو کام ہم نے کر لیا ہے۔ ہم اپنے دشمن خود ہیں، ہمارا دشمن کو دوسرا وہ تو ہے ہی، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل میں ہم اپنے دشمن خود ہیں۔ ہمارے موبائل فون دیکھ لیں، اچھا اس کو نکالے، ہمارے اپنے دماغ دیکھیں، ہمارا دماغ پاک ہے؟ دماغ کے اندر روزانہ 24 گھنٹے میں کتنی پلیتیاں آتی ہیں، کتنی ناپاکی آتی ہے اس کے اندر۔ ان آنکھوں کے ذریعے دماغ پاک، دل ناپاک، دماغ ناپاک، دل ناپاک، اور ایمان کا مرکز دل ہے، اور جب دل ناپاک ہو جاتا ہے نا پھر سکون ختم ہو جاتا ہے۔ 1,00,000 مرتبہ ڈاکٹر سے جا کے سلیپنگ پینس لے لے، سب کچھ لے لے، سکون کی دوائیاں لے لے، سکون کی دوائیاں، سکون جو ہے وہ ان دوائیوں میں نہیں ہے، سکون ایمان کے کمال میں ہے۔ حلال کے لقمے میں سکون ہے، حلال میں سکون ہے۔ آنکھوں سے حیا، یہ بدنگاہی، یہ سب چیزیں نہ جانے کیا کیا طوفان بدتمیزی ہے۔ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے، اور یہ جنت ہے، قرآن ہے، سیدھا سیدھا فیصلہ ہے۔ قرآن غلط تو نہیں ہے، قرآن بالکل ٹھیک ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اعدت للمتقین، جنت متقی لوگوں کے لیے ہے، اور متقی کے لیے پہلی شرط حیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں، جنت کو دیکھا، جنت کے ساتھ جو مشکلات، یہ مشکلات گھاٹیاں ہیں۔ دل چاہ رہا ہے زنا کروں، اچھا لگتا ہے زنا، اب یہاں بڑی توجہ، ہم تو اولیاء کو ماننے والے ہیں نا، اولیاء کو ماننے والوں کے ہاں بالکل کلیئر سمجھیے گا، ایک زنا ہے، ایک وہ فعل ہے زنا، فعل ہے زنا ایک۔ اچھا، اولیاء سب کو ایک کیٹیگری میں لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ والا کام بھی زنا ہے، آنکھ کا بھی زنا ہے، تم نے دیکھا ہے تو آنکھوں کا زنا ہے، آنکھوں کا زنا کرنا ہے، یہ زنا میں آتا ہے۔ چھو لیا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، سن لیا تو یہ کانوں کا زنا ہے۔ کانوں کا زنا ہم میں ہے، آنکھوں کا زنا ہم میں ہے، چھونے کا زنا ہم میں ہو۔ ہم وہ والا زنا تو نہیں کرتے نا، تو غوث پاک نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا ہے، آنکھ نے دیکھ لیا نا اور اس میں شہوت تھی، وہ بھی زنا ہو گیا۔ ہم دن میں کتنی مرتبہ زنا کرتے، اور پھر پوچھتے یار پتہ نہیں مسئلہ کیا ہوا ہے، یار برکت اٹھ گئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا یار کیا گناہ ہوا ہے۔ خدا کے بندے دن میں لاکھوں مرتبہ تو زنا کرتا ہے، اور پھر یہ بولے کہ میرا قصور کیا ہے؟ حیا، اور جس دن آنکھوں میں حیا آ گئی، جس دن ہماری آنکھوں میں حیا آ گئی اور یہ آنکھیں جھک گئی، اللہ کی عزت کی قسم، آپ ایک ہفتہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے دیکھیں، آپ کو دل میں لذت ملے گی، سکون ملے گا، مزہ آئے گا آپ کو، یار عبادت میں ذوق مل جائے گا۔ ایک نگاہ میں بچا نہیں سکتا، اور میں چلوں اور اعلان کروں کہ میں اقصیٰ کو فتح کر لوں گا، بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے وہ مرد قلندر چاہیے جن کی آنکھوں میں حیا ہو۔ جذباتی جملے میں بھی بول سکتا ہوں، ہم بولتے ہیں، لیکن جس کو کسی مسلمان کی بچی کی عزت کی حیا نہ ہو، اور پھر زنا قرض ہے، آپ کسی کی بچی کو دیکھ رہے ہو، آپ کی بچی کو دیکھا جائے گا، یہ ہے۔ آپ کسی کی بچی کے بارے میں کوئی کمنٹس کر رہے ہو، آپ کی بچی کے بارے
بچانا ہے نا، وہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے. ایک بزرگ بیمار ہو گئے، برتن دھونے کا کام کرتے تھے، غریبی تھی لیکن تھے اللہ کے ولی. بیمار ہو گئے، ایک ہی ان کی بیٹی ہے، اور وہ بیٹی آخر تنگ ہو کے، گھر کا پورا نہیں ہو رہا، لوگوں کے برتن دھو رہی ہے. ہوتے ہیں لوگ کہ یہ فلاں فلاں فیل، زنا کا فیل کرو پیسے بڑے ملیں گے، ابا کا علاج کروا لینا. چوک پہ جا کے کھڑی ہو گئی. بزرگوں نے کتابوں میں لکھا، ایک دن، 2 دن، 3 دن، ہفتہ پورا گزر گیا. صبح جاتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، رات کو واپس آتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، نہ کوئی دیکھتا ہے نہ کوئی بلاتا ہے. ابا نے پوچھا بیٹا کہاں جاتی ہو؟ کہ بس ایسے ایسے یہ معاملہ ہے، آپ بیمار ہیں، اس کے لیے علاج کے لیے پیسے چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ یہ کام کر لوں. فرمایا بیٹا یہ تو 7 دن ہے، 70 سال بھی کھڑے ہو جاؤ نا تم ادھر، تمہاری طرف کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا. کیوں؟ کیونکہ تمہارے باپ نے کسی کی طرف نہیں دیکھا.